ایسے بے غیرت مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جو ناچتے اور گاتے ہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں، ماں کے ساتھ ناچ رہے ہیں، ان کی غیرت کے جنازے نکلے پڑے ہیں، جبکہ ناچنا گانا اسلام میں حرام ہے۔ اور یہ مسلمان اتنا بے غیرت ہو چکا ہے، اس مسلمان کے اندر اتنی بے غیرتی چھا چکی ہے، نہ اسے مسجد کا شعور ہے، نہ اسے مدرسے کا شعور ہے۔ مسجد کی گلی میں رہ کر، مسجد کے پڑوس میں رہ کر یہ راتوں میں ڈی جے بجا رہا ہے، راتوں میں گانے بجا رہا ہے، میں کیا ہے راستوں کو بلاک کر کے، راستوں کو روک کر کیا ہے ڈی جے لگائے جا رہے ہیں، اور ناچ گانے کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، اور شادی بیاہ کے نام پر طرح طرح کی رسمیں کی جا رہی ہیں کہ آج ہلدی کی رسم ہے، آج کیا ہے منڈا ہے، اور آج فلانا رسم ہے، آج یہ والی رسم ہے، آج یہ والی رسم ہے۔ رسموں کے نام پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، مال کو ضائع کیا جا رہا ہے، یعنی مال خرچ کر کے جہنم کے خریدار بن رہے ہیں۔ دیکھیے، خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خیرت رکھ دیا، عقل مندی کا نام، مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور جہنم بھی خرید رہے ہیں، مال خرچ کر کے گناہ کر رہے ہیں، مال خرچ کر کے جہنم کے خریدار بن رہے ہیں۔ یعنی اس مال کے خرچ کرنے پر ثواب تو دور کی بات ہے، گناہ ملے گا اور جہنم کا خریدار بنے گا، لیکن جب خیر کی جگہوں کی بات آتی ہے اور جب اچھی جگہوں پر خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے، اس وقت اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھکاری بن جاتا ہے، یہ اس کے کاروبار ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب بیاہ شادی کی بات آتی ہے، ناچ گانوں کی بات آتی ہے، رسموں کی بات آتی ہے، اور اپنے شوق پورے کرنے کی بات آتی ہے، یہی مسلمان آتش بازی پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، ڈیجوں پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، رسموں کے نام پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، بے غیرتی کے نام پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، بے حیائی کے نام پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن جب خیر کی جگہوں پر، اچھی جگہوں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے، یہ بے حیا اور بے غیرت بن جاتا ہے، اور کیا ہے نظریں نیچی کر لیتا ہے، سوچتا ہے اب کہاں سے خرچ کروں، اس کے دل سے 100-200 روپے نہیں نکلتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہوا پڑا ہے۔ اس درجے مسلمانوں میں بے غیرتی اور بے حیائی سوار ہوئی پڑی ہے کہ فضول خرچی کے نام پر ان کے پاس پیسہ ہے، بے حیائی کے نام پر ان کے پاس پیسہ ہے، اور خیر کے نام پر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ نوجوانوں، اپنے حالات کو سدھارو، مسلمانوں اپنے حالات کو سدھارو۔ خدا کی قسم، اللہ کے وہاں کیا جواب دو گے؟ موت ہمارے سر پر آن کھڑی ہے، مصیبت ہمارے سر پر آن کھڑی ہے۔ آج دنیا اپنے آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکی ہے، دنیا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ذرا حالات کا جائزہ لیں، ملک شام کا جائزہ لیں۔ ملک شام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ملک شام کی تباہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ملک شام کا فتح ہونا اور ملک شام کے جو حالات ہیں، یہ ہمیں چیخ چیخ کر شہادت دے رہے ہیں کہ امام مہدی کی آمد کی آہٹ آ چکی ہے، دجال کے خروج کا وقت آ چکا ہے، یہ دنیا اپنے آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے اکابر علماء جو اس موضوع پر ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اور دجالیات پر، امام مہدی کی احادیث پر اور قرب قیامت کی احادیث پر غور کر رہے ہیں، وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا اپنے آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکی ہے، امام مہدی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، دجال کے خروج کا وقت آ چکا ہے۔ اب اس دنیا کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہے۔ ان بے حیائیوں کا عام ہونا، بے غیرتیوں کا عام ہونا، ناچ گانوں کا عام ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ناچنے گانے والے لوگوں کی عزتیں ہوں گی، ناچنے گانے والے لوگوں کی لوگ عزتیں کریں گے۔